سورۃ الحج آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے جن لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنے پر مجبور کیا گیا صرف اس بات پر کہ انہوں نے توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ کو مضبوط کیا، جو ہم نے پچھلی آیت نمبر 40 میں پڑھا تھا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارے پالنے والا وہ اللہ ہے، تمام اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ شرک سے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا تھا جس پر انہیں نکال دیا گیا۔ ان کی اللہ صفت بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 41 میں، جو کہ مجھ کو اور آپ کو اپنے اندر بھی دیکھنی ہے اور ہمارے پولیٹیشنز میں بھی، اور ہمیں اپنے آس پاس بھی نظر رکھنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو سچا مومن ہوتا ہے اس سے کیا نظام قائم ہوتا ہے، ملک کا بھی اور بڑے پیمانے پر بھی اور چھوٹے پیمانے پر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خالص لوگوں کو، توحید کے پرچار کرنے والے لوگوں کو، الذین ان مکناہم فی الارض، آیت نمبر 41، کہ وہ لوگ کہ اگر اقتدار دے دیں ہم ایسے لوگوں کو زمین میں جو لا الہ الا اللہ پر بہت پیورٹی کے ساتھ قائم ہے، اگر ان کو اقتدار مل جائے زمین میں تو اقاموا الصلاۃ، یہ کیا کریں گے؟ یہ صلاۃ کے نظام کو قائم کریں گے، یہ گڈ ڈیڈز جاری کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کر کر ملک کو اور عام پبلک کو سب کو ایک ریلیف دیں گے، ملک کو مستحکم کریں گے۔ اب آپ غور کریں کہ کیا آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اس نظام کو قائم کر سکتے ہیں؟ آپ کے ملک میں، یہ ملک کے بڑوں کے پاس یہ خوبی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پر شہادت دیتا ہے اپنے عمل سے، اللہ ان سے نظام صلاۃ کو قائم کرواتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دینے والے اور لوگوں سے لینے والے بنتے ہیں، جس سے یہ پورے نظام کو چلاتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ دین کو مضبوط کرتا ہے، غریبی کو دور کرتا ہے، ہر ایک کو علم سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، اگر سمجھنے والے سمجھیں تو اور اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں تو۔ ہم صرف دوسروں پر الزام تراشیاں نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف جو ہم سب کہنے والے ہو گئے ہیں، اصل وہ ہوتا ہے جو یہ نظام کو قائم کرتا ہے۔ اور پھر آگے اور بھی آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ اگر انہیں اقتدار مل جائے زمین میں تو یہ امروا بالمعروف، یہ حکم دیا کریں معروف کا، ونہوا عن المنکر، اور یہ روکا کریں منکرات سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک حکمران نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اپنے پیمانے میں واقعی سچا مسلمان بنا دے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ اس آیت کو کچھ یوں کمپلیٹ کرتے ہیں، ہاتھ میں تو سب اللہ ہی کے ہے، عاقبۃ الامور، انجام۔ عاقبت کا مطلب ہوتا ہے انجام، امور تمام کاموں کا انجام تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ بھی شو کیا گیا، وہی لا الہ الا اللہ ربنا اللہ کو ڈیفائن کیا گیا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہے سب اللہ کے ہاتھ میں، سارے انجام اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، انجام کا اختتام وہی ہوگا، لیکن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ انسان سے کام کراتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی بہترین کام کرائے اور ہمیں اس حال سے دنیا سے رخصت بھی ہونا نصیب ہو۔ اس وقت ہم زندہ ہیں تب بھی اللہ ہمیں نیک لوگوں میں کنسیڈر کریں، اور ہم جس مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کو ہم بھولیں نہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے ضرور کام کرائیں گے۔ اب آپ دیکھیں آگے آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کس انداز سے تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کام پر قائم رہیں۔ تو کچھ اس انداز سے بتایا ہی جا رہا ہے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا یعنی ان کی توحید کے ٹاپک کو جھٹلانا، ان کی توحید کو جھٹلانا، ان کی آیتوں کو جھٹلانا، ان کی بات کو جھٹلانا۔
تو اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس توحید پر نہیں مانتے ہیں اور اللہ کو آل الون اتھارٹی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ بہت سمپل سی بات ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل کتاب بھی اپنے آپ میں بہت دیندار بنتے تھے اور وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور وہ بھی کہتے تھے اللہ ہیں، لیکن ان کے لا الہ الا اللہ میں ایرر تھا۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی آج ہم ان کو ہندو بولتے ہیں یا بدھسٹ بولتے ہیں یا جو بھی بولتے ہیں، جبکہ اس زمانے کے ہندو بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ہی جوائن رکھتے تھے، یا ہم کہیں انہی کے فالوورز میں سے شمار ان کا ہوتا تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ شرک کرتے تھے، مشرکین تھے، شرک کرتے تھے۔ شرک اسی کو ہی کہا جائے گا جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے، جو اللہ ہی کو نہ مانے اس کو تو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کے دو گروہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، یہ سب اللہ کو مانتے ہوئے دوسری چیزوں کو بھی برابری کا درجہ دیتے تھے، تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید کا درس دیتے تھے، جس پر انہیں ہجرت کرنی پڑ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑا کام کر سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے اللہ سب کی نیتیں دیکھ کر اور کام کراتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جھٹلا رہے ہیں آپ کی بات کو، تو فقط کذبت قبلہم، بس یقیناً جھٹلائے گئے، جھٹلایا ان سے پہلے بھی، قوم نوح نے بھی جھٹلایا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی قوموں نے بھی جھٹلایا، واصحاب مدین، مدین والے بھی جھٹلائے گئے، یعنی مدین کے رہنے والے بھی، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، وکذب موسیٰ، اور پھر کہا گیا موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، یعنی انہیں بھی جھٹلایا گیا۔ کس ٹاپک پر؟ توحید کے ٹاپک پر۔ یعنی ہر نبی کو اسی معاملے میں بڑی اذیت ہوتی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو آج کا مسلمان بھی کون کون سی برکتیں، کس کس کے تعویذ، کس کس کے عرس، کس کس کی قبریں، کس کس کے امام ضامن باندھتا ہے، ختم شریف پڑھتا ہے غیر اللہ کے نام کے، اور کیا کچھ کرتا ہے شرکی عقائد، ہم سب کے اندر کس طرح سے ملوث ہیں۔ تو ان کے پاس تو کچھ زیادہ ہی تھے، وہ تو اولاد تک کا درجہ رکھتے تھے۔ تو اب آپ خود ایمانداری سے اس آیت کا جائزہ لیں اور آپ دیکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یقیناً یہ پہلے بھی انبیاؤں کو جھٹلایا ہے، ان کی بھی قوموں نے انہیں بھی جھٹلایا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ ہر دور میں نبیوں کو جھٹلایا گیا ہے، صرف آپ کو نہیں جھٹلایا گیا۔ تو اگر آپ آج جھٹلائے جاتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ پڑھاتے ہوئے، اگر لوگ کسی کو نہیں مانتے تو آپ اپنا کام بند نہیں کریں گے، آپ اپنے کام پر وہی نگاہ رکھیں گے اور آپ معاملہ پھر اللہ کی طرف چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے انجام تمام کام کا۔ کام آپ کو کرتے ہی رہنا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی کو کتنی تسلی دی جا رہی ہے، اور سارے نبیوں کا نام گنوایا جا رہا ہے کہ ان سب کو بھی قوموں نے جھٹلایا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ اپنی سنت یہ بتا رہے ہیں کہ میں پھر ڈھیل دیتا ہوں کفر کرنے والوں کو بھی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ ڈھیل دینے کے بعد میں انہیں پکڑ لیتا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس پھر کیسے ہوتا ہے انجام عذاب کا۔ فَكَيْفَ، بس کیسے، کانا ہوا، نکیر میرا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سب دیکھ لیں، سیر کر لیں، زمین میں چل پھر کے دیکھ لیں کہ جن قوموں نے حق کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، اور نبیوں کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، جو کہ آپ ربنا اللہ سے اسے آیت نمبر 40 سے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم سب بھی اس وقت ڈھیل کی کیفیت میں ہیں، ہم سب کو بھی سدھرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلی سنت تو ہم پر اس وقت ویلڈ ہو رہی ہے کہ ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ اب دوسری سنت نہ آ جائے کہ اللہ کی پکڑ شروع ہو جائے۔ اس پکڑ سے پہلے میں اور آپ اللہ کو آل الون ٹوٹل اتھارٹی مان لیں، جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اسے سمجھ لیں، تو بس یہ ہمارے ہی لیے
رحمت بن جائے گی۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بس کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی کہ اہلکناہا، ہلاک کیا ہم نے ان بستیوں کو۔ کیوں ہلاک کیا؟ اللہ بتا رہے ہیں کیوں ہلاک کیا، وہی ظالمہ، کیونکہ وہ شرک کرتی تھی۔ ظالم کا معنی ہے حق مارنا، اللہ کا حق مارنا، اللہ کو اللہ کا سٹیٹس نہیں دینا۔ آپ پوری آیت نمبر 40 سے دیکھیں تو آپ کو ظالم لفظ پورا جوائن ہوتے ہوئے اور میچ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ کتنی ہی بستیوں میں سے ایسی ہوئی ہیں کہ برباد کر دیا ہم نے ان بستیوں کو۔ کیوں برباد کیا؟ وہی ظالمہ، یہ ظالم تھی، شرک کرنے والی، حق مارنے والی تھی۔ فہی خاویۃ علی عروشہا، ان کا حال یہ ہوا کہ فہی خاویہ، بس یہ گر پڑی، پوری اللہ نے ان بستیوں کو گرا دیا، علی عروشہا، ان کی چھتوں پر اللہ نے انہیں الٹا کر دیا۔ مطلب آپ صرف امیجن کریں کہ اللہ نے انہیں اٹھا کر پٹک دیا کہ چھت نیچے ہو گئی اور استغفر اللہ گھر اوپر ہو گئے اور سب برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا عذاب آتا ہے جس کو پروردگار نے پچھلی آیت میں کہا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسے ہوتا ہے میرا عذاب۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو معاف کر دے، رحم فرما دے۔ اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں اس ڈھیل کے دنوں میں ہمیں سدھرنے والا بنا دیجئے، نہیں تو برے لوگوں کا انجام تو برا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور کتنے ہی بئر کا مطلب ہوتا ہے کنویں، معطلہ، کہ تم خود دیکھ لو کہ اللہ نے بستیاں تباہ کی اور اللہ نے کتنے کنویں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خشک کر دیے، وہ سوکھ گئے، اور کتنے ہی قصر تھے، وقصر مشید، اور کتنے ہی ایسے محل تھے جو کہ ویران پڑ گئے۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ ہم اپنے گھروں کے باہر بڑے کسرے فلاں کا بورڈ لگاتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ایسا اترانے سے یا ہمیں ڈر دے دے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ چاہیں تو یہ قصر، یہ محل ہمارے سارے ویران پڑ جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے اندر کوئی تکبر نہ ہو اور کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کس طرح سے میں برباد کرتا ہوں، اور خاص کر کے ان لوگوں کو جو شرک پر اپنی زندگی پر کو بیس رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کنویں سوکھ گئے اور محل ویران پڑ گئے۔ اور پھر بڑی خوبصورت آیت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ افلم یسیروا فی الارض، بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا پس انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، ایکسپلور نہیں کیا، چل پھر کے دیکھا نہیں زمین میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تو یقیناً مجھ کو اور آپ کو کچھ ایسی چیزیں اللہ دکھاتے ہیں، جبھی تو اللہ کہہ رہے افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نے ایسی کہانیاں ایسے ایکسپلور کیے نہیں ہیں؟ کبھی ایسی جگہوں پہ وزٹ نہیں کیا؟ ہم تو پکنک منانے جاتے ہیں موئنجو ڈاڑو اور ہرپا، پاکستانی، یعنی آپ سوچئے کہ ہمیں تو ہمارے والدین نے بھی کبھی نہیں کہا ہرپا یا ہم موئنجو ڈاڑو گئے، ہم تو بڑے کھانا پینا، کولڈ ڈرنک، مزے، کھو کھیلنا اور یہ چیخنا وہ چلانا، بڑے اب آج کے دور میں تو ایک سے ایک فوٹوگرافی ہو رہی ہے۔ ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا کہ یہ ایک خوشحال بستی تھی اور یہ آج تباہ ہو چکی ہے، اور یہ اندر کے اندر ہی رہ گئے، اور کون کدھر گیا اور کس کے محل کہاں گئے اور کس کے پیسے کہاں گئے، کس کی دولت کہاں گئی، کہ ہمیں 2 لمحے کو تو ڈر لگے کہ کیا ہمارے گھر بھی ایسے ویران ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ ہمیں ڈرنا چاہیے، اور ہمیں یقیناً اس وقت ہم ڈھیل میں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے سیر نہیں کی، چل پھر کے نہیں دیکھا زمین میں؟ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ، بس ہو جاتے ان لوگوں کے لیے یہ سیر کرنے کے بعد ایسے دل ہو جاتے کہ یہ دیکھتے اور پھر یعقلون بہا، یہ عقل سے کام لیتے ان دلوں سے۔
میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے بھی ہو لوگوں کا حال، لوگوں کا انجام، بس ہوتے ان کے لیے ایسے دل کہ وہ عقل رکھتے ان دلوں سے، سمجھتے کچھ ان دلوں سے، او آذان، یا ان کے کان ایسے ہوتے، یسمعون بہا، کہ وہ حق کو سنتے ان کانوں کے ساتھ۔ اور ہمارے پاس ہے حق، الہامی کتاب۔ الہامی کتاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کتاب کسی غیر اللہ کی طرف سے لکھی گئی ہوتی ہے تو اس میں تم اختلافاً کثیرہ پاؤ گے۔ حق کتاب صرف الہامی کتابوں کو ہی کہا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے دلوں نے سیر کر کر اجڑے ہوئے گھروں سے کچھ سمجھا، اور نہ ہی ان کے کان ایسے ہوئے کہ انہوں نے حق کلام کو، اللہ کی کتاب کو، کانوں کو سن کر اور کچھ سمجھتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بس بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک لا تعمى الابصار، کہ نہیں اندھی ہوتی ہیں آنکھیں، ولیکن تعمى القلوب، لیکن اندھے تو دل ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ اپنے دلوں کی آنکھیں بند کر لیں تو پھر دل تو اپنی جگہ دل تھے دھڑکتے ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو پراپر ٹائم اور پراپر پلیس استعمال نہیں کیا۔ اور یہ بہت گہری آیت ہے کہ اللہ نے ہمیں سماعت بصارت دل دیا، لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ادھر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی سماعت، آذان، بصارت، ابصار، اور جو دل، قلوب، آپ دیکھیں تینوں کی یہی بات آ رہی ہے، افئدہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو دیکھنا، حق کو سننا، حق کو سمجھنا نصیب فرمائے، اور رائٹ ٹائم رائٹ پلیس اسے استعمال کرنا نصیب ہو، اور اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، کیونکہ اللہ کی پہلی سنت ڈھیل ہے، اور دوسری سنت انسان کو اللہ تعالیٰ جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے عذاب سے بچائیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔